جناب سکینہ کے حوالے سے ایک سوال پیش ہے۔ آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ سکینہ، بالوں کی صدا تھی کہ نہ تڑپاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، اب مجھ سے جدائی کا غم اٹھ نہ سکے گا، اب مجھ سے جدائی کا غم اٹھ نہ سکے گا، یوں روٹھ کے مادر سے نہ تم جاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، پھر پیار سے ماں کہہ کے پکارو میری دل پر، پھر پیار سے ماں کہہ کے پکارو میری دل پر، اماں تو نہ اس طرح سے تڑپاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، اصغر کی جدائی علی اکبر کی جدائی، اصغر کی جدائی علی اکبر کی جدائی، کافی ہے نا اب تم مجھے رلواؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، کیا مجھ سے خطا ہو گئی، کیوں روٹھ گئی ہو، کیا مجھ سے خطا ہو گئی، کیوں روٹھ گئی ہو، اس غمزدہ مادر کو یہ بتلاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، یہ سچ ہے بہت قید میں دکھ تم نے اٹھائے، یہ سچ ہے بہت قید میں غم تم نے اٹھائے، سو باپ کی آغوش میں سو جاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، کانوں سے لہو بہتا ہے، رخسار ہے نیلے، کانوں سے لہو بہتا ہے، رخسار ہے نیلے، یہ شکل نہ
دکھلاؤ سکینہ آ جاؤ اب آ جاؤ لپٹا کے گلے جیس دعائیں میری کہنا لپٹا کے گلے جیس دعائیں میری کہنا ایک ننھی سی میت جو کہیں پاؤ سکینہ آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ سکینہ بانوں کی صدا تھی صلی علی محمد فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. انما انت منذر ولكل قوم هاد. صلوات علیہ. برادران ایمانی، یہ اہم تاریخیں جو کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تاریخوں سے منسوب ہیں، اس لیے مناسب یہی تھا کہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا جائے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول، تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی و رہنما ہیں. پروردگار عالم نے ہر زمانے میں بغیر ہماری درخواست کے ہر دور میں اللہ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے ہادی و رہنما بھیجے تاکہ انسان ہدایت پا سکیں. انما انت منذر، اے میرے پیغمبر تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی و رہنما ہے. برادران ایمانی، ہدایت اللہ کی طرف سے پروردگار عالم نے انتظام کیا اور ارشاد ہوا ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی. ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا
کہ ہدایت ہماری طرف سے ہوگی، ہم جس کو ہادی بنائیں گے وہی صحیح معنوں میں اللہ کا ہادی و رہنما ہوگا، اور جس کو دنیا والے ہادی بنائیں گے وہ دنیا تو تک امیر ہو سکتا ہے، مگر جس کو اللہ بنائے گا وہ قیامت تک امیر المومنین رہے گا۔ اور اس بات کے جملے صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ جس وقت خلیفہ دوم کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں جاؤ اور کہو کہ عمر ابن خطاب نے یہ کہا، یہ نہ کہنا کہ امیر نے کہا ہے، توجہ، کہا کہ عمر ابن خطاب نے یہ کہا ہے کہ مجھے بھی اپنے بغل میں، رسول کے بغل میں جگہ چاہیے۔ دیکھو تاکیدی جملے کہے، یہ نہ کہنا، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہ کہنا کہ امیر نے کہا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر ابن خطاب نے یہ کہا ہے کہ مجھے بھی جگہ چاہیے۔ میں کہوں گا یہ کیوں کہا؟ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر اب میں امیر نہیں ہوں، یعنی جس کو دنیا والے بناتے ہیں وہ دنیا تک امیر رہتا ہے، اور جس کو اللہ بناتا ہے وہ قیامت تک امیر المومنین رہتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ تو اللہ نے ہر زمانے میں ہادی و رہنما بھیجے، اور انسان مومن بنتا ہے انبیاء پر ایمان لانے سے۔ توجہ، انبیاءوں کو نبوت ملتی ہے محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے سے، اور محمد مصطفیٰ کی نبوت مکمل ہوتی ہے علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے۔ جب رسول کا لایا ہوا دین، توجہ، جب رسول کا لایا ہوا دین علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہ ہوا تو پھر کسی مسلمان کا دین علی کی محبت کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ہر زمانے میں ہادی و رہبر بھیجے، تو ہدایت اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بات مسلم و ثبوت ہے، کوئی سا بھی مذہب ہو اس کے لیے نجات کے لیے، ہدایت پانے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ، تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تبھی انسان نجات پا سکتا ہے۔ سب سے پہلے افراد ہونے چاہیے، اگر افراد نہ ہوں گے جو اس قانون کو لائیں گے تو کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ دوسرے مرکز ہونا چاہیے جہاں سے وہ قانون چلے۔ تیسرے وہ لوگ ہونے چاہیے جن پر جو قانون کو عمل کرانے والے ہوں، جو قانون ہو، کتاب کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت پانے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہادی ہونا ضروری ہے، دوسرے قانون کا ہونا ضروری ہے، تیسرے مرکز کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک مرکز نہیں ہوگا، جب تک قانون نہیں ہوگا، جب تک افراد نہیں ہوں گے تو انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا نجات پانے کے لیے مرکز کا ہونا ضروری ہے، نجات پانے کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے، نجات پانے کے لیے افراد کا ہونا ضروری ہے۔ ہر مذہب میں یہ بات پائی گئی ہے، چاہے وہ یہودیوں کا مذہب ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا مذہب ہو۔ جب ہر مذہب میں یہ بات ہے تو پھر اسلام میں بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ تو اسلام میں بھی ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو افراد سے مراد قرآن نے بڑھ کر آواز دی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے پیغمبر تم ڈرانے والے ہو، ہر قوم کے ہادی اور رہنما ہیں۔ تو یعنی ہادی اور رہنما کی شکل میں ہمارے امام موجود ہیں، پیغمبر موجود ہیں، نبی موجود ہیں۔ دوسرے مرکز سے یعنی خانہ کعبہ۔ اگر کوئی مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی، اور اگر خانہ کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہو سکتی۔ تو خانہ کعبہ یعنی مرکز کے لیے بھی ارشاد ہوا،
انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، پہلا گھر جو مکے میں بنایا گیا وہ کعبہ ہے، بابرکت والا ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم ہوا رسول بھی ہدایت کرنے والے اور کعبہ بھی ہدایت کرنے والا، توجہ، کعبہ بھی ہدایت کرنے والا۔ تیسرے قانون، قانون سے مراد کیا ہے مسلمانوں میں؟ قرآن مجید، جس کے لیے ارشاد ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی فی متقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا رسول بھی ہدایت کر رہے ہیں، قرآن بھی ہدایت کر رہا ہے، کعبہ بھی ہدایت کر رہا ہے۔ اب بتائیے، تو جب کعبہ بھی ہدایت کرنے والا ہے، رسول بھی ہدایت کرنے والے ہیں، قرآن بھی ہدایت کرنے والا ہے، تو پھر یہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہو گئے؟ یہ 73 فرقے کیوں ہو گئے؟ کہ رسول نے فرمایا ستفترق امتی علی ثلاث سبعین فرقۃ کل فی النار الا واحدہ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی، باقی فرقے دوزخی۔ تو جب کعبہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر یہ 73 فرقے کیوں ہو گئے؟ پتہ چلا نہ تنہا رسول ہدایت کر سکتے ہیں، نہ تنہا کعبہ ہدایت کر سکتا ہے، نہ تنہا قرآن ہدایت کر سکتا ہے۔ ہدایت وہی کرے گا جس کا تعلق کعبے سے ہوگا، جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، جس کا تعلق رسول سے ہوگا۔ ہدایت وہی کر سکتا ہے۔ اب ہم نے تاریخ اسلام میں نظر دوڑائی کہ وہ کون شخصیت ہے جس کا تعلق کعبے سے بھی ہے، جس کا تعلق رسول سے بھی ہے، جس کا تعلق قرآن سے بھی ہے، تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر آئی، جن کا تعلق رسول سے بھی ہے۔ رسول نے فرمایا، اور علی کا تعلق قرآن سے بھی ہے۔ علی نے قرآن پڑھ کے بتایا، کہو تو توریت پڑھ کر بتاؤ، کہو تو زبور پڑھ کر بتاؤ، کہو تو انجیل پڑھ کر بتاؤ۔ یعنی علی نے کعبے میں پیدا ہو کر بتا دیا کہ کعبہ ہدایت گاہ بن گیا۔ اب جس کا تعلق رسول سے ہو، قرآن سے نہ ہو، ہدایت نہیں پا سکتا۔ جس کا تعلق قرآن سے ہو، رسول سے نہ ہو، ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت وہی پائے گا جس کا تعلق کعبے سے بھی ہوگا، جس کا تعلق رسول سے بھی ہوگا، جس کا تعلق قرآن سے بھی ہوگا۔ صلوات علی محمد۔ تو رسول کا تعلق کعبے سے ہو، تو علی ابن ابی طالب کی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ کا تعلق قرآن سے بھی ہے، علی کا تعلق رسول سے بھی ہے۔ رسول خاموش ہیں، علی نے تصدیق رسالت کر کے بتا دیا۔ تو علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے قرآن کو تو مانا مگر وارث قرآن کو نہیں مانا تو ہدایت نہیں پا سکتا۔ کسی نے کعبے کو تو مانا مگر وارث کعبہ کو نہیں مانا تو ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت اسی کو ملے گی، نجات اسی کو ملے گی جس کا تعلق علی ابن ابی طالب سے ہوگا۔ اور علی ہی وہ مرکز ہدایت ہیں، علی ہی وہ ستون صداقت ہیں۔ اور علی نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ میرا تعلق قرآن سے ہے۔ جس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی خدمت میں کچھ انار بھیجے تو مولا کائنات نے ان اناروں کو شمار کیا تو وہ 9 انار تھے۔ جناب ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، انار 9 ہیں، 9 انار ہیں، اس لیے کہ ہر شے غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن کا کوئی لفظ یا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن فرما رہا ہے جس نے ایک نیکی کی، من جاء بالحسنہ عشر امثالہا، اس کے عوض میں 10 نیکیاں ہیں۔ میں نے رائے خدا میں ایک انار پیش کیا ہے، تو
تو اس کے عوض میں 10 انار ہونے چاہیے۔ تو جناب ابو ذر نے جیب سے انار نکالا اور بتا دیا ایک انار میں مزاحن چھپا لیا تھا، یعنی علی کی وہ ذات ہے کہ جس کو علی پر قرآن پر پورا اعتماد تھا، اور علی ابن ابی طالب کی وہ منزل ہے کہ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ سے بڑا کوئی عابد و زاہد نہیں۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے عابد و زاہد تھے، آپ دنیا کے سب سے بڑے شجاع انسان تھے، آپ دنیا کے سب سے بڑے سخی انسان تھے، اور جب آپ ظاہری خلافت پر بیٹھے تو آپ کا انداز یہ تھا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات گزر رہے ہیں، ساتھ میں ایک یہودی بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ معلوم کرتا ہے تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے اور کہاں جا رہے ہو؟ مولا نے بتایا کہ میں ایک مرد عرب ہوں اور کوفے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں یہودی ہوں اور مجھے فلاں بستی میں جانا ہے۔ گفتگو جاری ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک منزل وہ آتی ہے، ایک راستہ وہ آتا ہے جو دو راہیں ہوتے ہیں، ایک کوفے کی طرف پلٹتا ہے اور ایک دوسرے راستے کی طرف پلٹتا ہے۔ جیسے ہی کوفے کا راستہ آیا، مولا کوفے نہیں گئے بلکہ یہودی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ یہودی متوجہ ہوا اور کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا مجھے کوفے جانا تھا، تو کوفے کا تو راستہ نکل گیا، شاید آپ متوجہ نہیں تھے۔ مولا نے کہا نہیں میں متوجہ تھا۔ پھر چونکہ تو تھوڑی دیر ہمارا شریک سفر رہا ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ حق کی رعایت کروں۔ اس نے غور کیا کہ یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے، یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے، یہ آپ کے دین کا طریقہ ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ نہیں، یہ ہمارے مذہب کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ہو تو حقوق کی رعایت کرو۔ وہ یہودی سوچنے پر مجبور ہوا کہ جو دین اسلام اس قدر حقوق کی رعایت کرتا ہو وہ دین کس قدر اچھا ہوگا۔ اتفاق سے اگلے روز اسے کوفہ آنا ہوا، وہ مسجد کوفہ گیا تو دیکھا کہ جنب غفیر ہے، ایک مرد بزرگ ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اسے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ اس یہودی نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ کہا یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ وہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھا، دیکھا کہ یہ تو وہی کل والا عرب تھا، یہ تو وہی کل والا عرب تھا جو میرے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ اس قدر حقوق کی رعایت کرتا ہو تو آگے بڑھا اور آنے کے بعد کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو بڑھائیے کہ جو دین و دنیا کا بادشاہ اس قدر حقوق کی رعایت کرتا ہو تو وہ مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ لہذا کہا میں آپ پر کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کا چاہنے والا بنتا ہوں۔ صلوات علی محمد۔ یہ ہے مولا کائنات کا طرز عمل کہ جو آپ نے اپنے ظاہری خلافت پر ہوتے ہوئے اس قدر دین کی خدمت کی۔ مولا کائنات گزر رہے ہیں، آج کا حاکم ایسا ہو سکتا ہے؟ آج وہ تھوڑی سی حکومت مل جاتی ہے تو حقوق کی رعایت نہیں کرتا۔ مولا کہتے ہیں، کسی نے پوچھا مولا آپ جو کی روٹیاں کیوں کھاتے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا سو جائے، علی کو تکلیف ہوگی اس قدر حقوق کی رعایت کرنے والے۔ کہ اللہ نے مجھے اسی لیے دین و دنیا کا بادشاہ نہیں بنایا ہے کہ میں ان کی طرف سے غافل ہو جاؤں، بلکہ مجھے اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ میں کمزوروں کا خیال رکھوں، بھوکوں کا خیال رکھوں، یتیموں کا خیال رکھوں۔ یہ تھا ہمارے مولا کا طرز عمل۔ آپ گزر رہے ہیں بازار سے، دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو بار لیے ہوئے ہے، بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، کمزور ہے، رکھتی ہے پھر اٹھا لیتی ہے، پھر دور چلتی ہے پھر اٹھا لیتی ہے پھر رکھ دیتی ہے۔ مولا نے کہا لا، یہ تیرا بار میں اٹھائے دیتا ہوں۔ اس نے مہربان پایا، کہا لا تیرے گھر تک پہنچا دوں۔ اس بوجھ کو لیا، اپنے کاندھے پر رکھا، علی آئے
اس کے گھر اور اس سے کہا اگر اور کوئی خدمت ہو تو علی حاضر ہے۔ اس نے کہا وہ جانتی نہ تھی یہ کون ہے۔ جب مولا نے اصرار کیا کہا میرے بچے بھوکے ہیں، اگر ہو سکے تو آپ میرے بچوں کو بہلا لیں۔ مولا نے بچوں کو بہلایا، اس نے روٹی کا انتظام کیا۔ جب بچے کھانا کھا چکے تو مولا کائنات نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے۔ جب علی وہاں سے رخصت ہوئے تو وہ ضعیفہ کہنے لگی میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں، آپ کی بڑی احسان مند ہوں کہ آپ نے میرا یہ کام کر دیا، ورنہ میرے بچے بھوکے رہتے۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، اس میں احسان کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے یہ کام تو اللہ کے لیے کیا ہے۔ پڑوس کی ایک عورت دیکھ رہی تھی، اس نے آ کے کہا تجھے معلوم ہے یہ کون شخص تھے؟ کہا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ کہا یہ ہمارے بادشاہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے، تو ان سے یہ خدمت لے رہی تھی۔ بس وہ دوڑی ہوئی گئی اور کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے انجانے میں آپ سے یہ خدمت لے لی۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، بلکہ علی تو شرمندہ ہے، اگر تیرے بچے بھوکے سو جاتے تو علی خدا کے پاس کیا جواب دیتا۔ ہاں عزیزو، مولا کا دستور تھا کہ آپ راتوں کو بوجھ اٹھاتے تھے، یتیموں کے گھروں میں جاتے تھے، بیواؤں کے گھروں میں جاتے تھے اور کھانا دے کے آتے تھے، اور جب نام معلوم کرتے تھے تو آپ نام نہیں بتاتے تھے۔ ہاں عزیزو، جب 3 دن گزر گئے، اب وہ یتیم بچے اپنی ماں سے رو کر کہنے لگے کہ ہمیں 3 دن سے جو کھانا کھلاتا تھا 3 دن ہو گئے، وہ کہاں رہے؟ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، کہ ہمیں ان کا نام بتا دیجئے۔ تو مائیں کہتی تھی ہمیں خود معلوم نہیں وہ کون تھا جو ہم کو کھانا کھلاتا تھا۔ ہاں عزیز و راست اس وقت کھلا جب ماہ رمضان کی 19ویں تاریخ آئی، جب مولا کائنات اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان ہوئے۔ جب بیٹی نے وقت افطار دودھ اور نمک اور جو کی روٹی لا کے رکھ دی تو ایک مرتبہ مولا نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا اور کہا بیٹی تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے ایک وقت میں 2 غذائیں نہیں کھائی، بیٹی اس میں سے غذا ہٹا لو۔ بیٹی نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لے، لیکن کہا نہیں بیٹی دودھ ہٹا لو۔ عزادارو جناب ام کلثوم نے یہ 2 نعمتیں کیوں رکھی تھی؟ کہ میرے بابا اس قدر نہیں وہ چکے تھے، اس لیے میں نے کمزور ہوتے ہوئے یہ غذا رکھی تھی۔ وہ تو جانتی تھی کہ اپنے ان کے بابا ایک وقت میں 2 غذائیں نہیں کھاتے تھے۔ ہاں دارو، وقت گزرتا رہا، سحر کا وقت آیا۔ روایت بتاتی ہے علی سحر کا جب وقت آیا ہے تو علی ٹہل رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے پروردگار یہ وہی رات ہے جو میرے اور بچوں کی جدائی کی رات ہے۔ ہاں دارو، سحر کا وقت آیا، مولا بیت الشرف سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا۔ دارو، ارے مرغابیوں کو باعلام اطلاع ہو گئی کہ اب یہ جا رہے ہیں، اب یہ صحیح و سالم نہ آ سکیں گے۔ دارو، مولا متوجہ ہوئے اور ایک جملہ کہا بیٹا حسن ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، دیکھو ان میں کوئی بھوک اور پیاسا نہ رہ جائے، اگر تم ان کے آب و دانے کا انتظام نہ کر سکے تو انہیں آزاد کر دینا، میں جانوروں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ ارے میں کہوں گا مولا آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ جانور بھوکے پیاسے رہے، مگر ہائے مولا آپ کے بچے کربلا میں الاتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔
ہاں عزادارو مولا نکلنا چاہتے ہیں۔ امام حسن امام حسین نکلے، کہا نہیں شہزادو آج تمہارا گھر میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ عزادارو مولا مسجد کوفہ پہنچے، اذان کہی، اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے اور اپنی تلوار کو چھپائے ہوئے ہے۔ عزادارو مسجد میں بھی لوگ آئے نہیں تھے، مولا نے نماز پڑھنا شروع کی۔ ارے بھی پہلا ہی سجدہ تھا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا۔ ارے ابن ملجم اٹھا، ارے اس نے ایسا وار کیا، ارے مسجد کوفہ میں ایسا وار کیا۔ عزادارو آسمان سے ندا آئی، آگاہ ہو جاؤ، ارے امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ ارے مسجد کعبہ منہدم ہو گیا، ستون کعبہ گر گیا، علی قتل کر دیے گئے۔ عزادارو جیسے یہ صدا جناب زینب کے کانوں میں آئے، ایک مرتبہ کہتی ہے اے میرے بھیا حسن، یہ میں کیسی خبریں سن رہی ہوں؟ ارے کوئی میری بابا کی خیریت تو لا دے، ارے کوئی میرے بابا کی خیریت تو لا دے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا شہزادی، ارے یہاں آپ کا بھائی حسن موجود ہے، ارے آپ اپنے بھائی کو ارے اپنے بابا کی خبر کے لیے بھیج رہی ہیں، لیکن ایک آواز اور کربلا میں گونجے گی، قد قتل الحسین بے کربلا۔ ارے آپ اس وقت کسے بھیجیے گا؟ عجب نہیں شہزادی فرمائیں، ارے میں خود جاؤں گی اور کہوں گی اے پسر سعد، ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ ہاں عزادارو امام حسن امام حسین ارے مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ارے بابا کے سر سے خون جاری ہے، ارے محراب خون سے بھری ہوئی ہے۔ ارے امام حسن کہتے بابا آپ کا یہ کس نے حال کر دیا؟ عزادارو مولا کہتے ہیں بیٹا حسن پہلے نمازیوں کو نماز پڑھا دو۔ عزادارو بتایا گیا ارے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے ارے تلوار سے زخمی کیا ہے۔ عزادارو نماز تمام ہوئی، نمازی ساتھ ساتھ چلے۔ عزادارو جب گھر قریب آیا تو مولا نے امام حسن سے فرمایا ارے چاہنے والوں سے کہہ دو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس لیے کہ میری بیٹی زینب میری بیٹی ام کلثوم ارے گریہ کر رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ میں کہوں گا مولا یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، جو چاہے وصیت کر لیجئے آپ کی وصیت پر عمل ہوگا، مگر یہی کوفہ ہوگا، سن 61 ہجری ہوگا، آپ کی بیٹی اسی کوفے میں ننگے سر بازار کوفہ میں پلائی جا رہی ہوگی، منادی ندا کر رہا ہوگا حاضر زینب حاضر ام کلثوم۔ عزادارو مولا کائنات کو بہت الشرف میں لایا گیا۔ عزادارو جناب زینب گریہ کر رہی ہیں۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے جراح کو بلایا گیا، جراح نے زخم سر کو دیکھا اور امام حسن سے فرمایا اے شہزادے ارے تمہارے بابا کا بچنا مشکل ہے، ارے جو تلوار ماری ہے وہ زہر سے بجھی ہوئی تھی۔ عزادارو وہ کہنے لگا اے مولا آپ وصیتیں کر لیجئے۔ ہاں عزادارو ارے وہ علی جب علی کا جنازہ نکلا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کچھ جنازے کے سامنے کچھ بچے تھے جو گریہ کر رہے تھے، ارے ان کے کوزوں میں دودھ تھا۔ عزادارو کہہ رہے تھے ارے یہ وہی تھا جو ہمیں کھانے کھلایا کرتا تھا، جو ہمیں پانی پلایا کرتا تھا۔ بارلہا جو واسطہ آل محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ بارلہا جو واسطہ آل محمد کا جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما۔
اور خصوصاً محترمہ حمیدہ خاتون بنت مفتی مقبول حسن، محترمہ تبسم فاطمہ بنت مختار حسین حکیم اور محترم محمد رضا ابن مختار حسین حکیم کو صحت کلی عطا فرما۔ بارہا جو وبائی امراض تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، پروردگار اس وبائی امراض کا خاتمہ فرما، مومنین اور مومنات کو اس بیماری سے نجات عطا فرما، اور خصوصاً جناب حمیدہ خاتون بنت مفتی مقبول حسن، تبسم فاطمہ بنت مختار حسین، محمد رضا ابن مختار حکیم صاحب کو بھی اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ بارہا جو واسطہ آل محمد کا جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی فرمائشیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بارہا جو واسطہ آل محمد کا جہاں کہیں بھی شیعہ علی آباد ہیں ان کی جان مطابق حفاظت فرما۔ بارہا جو واسطہ آل محمد کا اس ادارے کی حفاظت فرما۔ بارہا جو اراکین ادارہ ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو ہر بلا سے محفوظ فرما۔ بارہا جس ادارے میں بچے موجود ہیں معبود انہیں بھی اس بیماری سے نجات عطا فرما اور ان کو ہر بلا سے محفوظ فرما۔ بارہا جو واسطہ آل محمد کا جو مومنین مومنات اس بیماری میں مبتلا ہیں، مولا کائنات کا واسطہ، بارہا عظیم دنوں کا واسطہ، تمام مومنین مومنات کی بیماری سے نجات عطا فرما۔ بارہا جو واسطہ آل محمد کا جہاں کہیں بھی شیعہ علی آباد ان کی جان مطابق حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو نیز و نابود فرما۔ بارہا تجھے واسطہ آل محمد کا جو بچے دنیاوی علم یا دینی علم حاصل کر رہے ہیں پروردگار میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ بارہا جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی فرمائشیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بارہا موت آنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ملت اسلامیہ پر رحم فرما، ایران عراق کی حفاظت فرما۔ بارہا جو واسطہ آل محمد کا جو ظالم اسلام دشمن طاقتیں ہیں معبود ان کو ذلیل و رسوا فرما، اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں قائم و دائم رہے۔ بارہا جو واسطہ آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے جانثار میں قرار دے۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اللہ ابدا السلام علیہ وسلم ولولا حسین ولا صحابہ حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ششیر الزوار کی مجزا، السلام علیکم حسن علی موسیٰ ورحمۃ اللہ، السلام علیکم الشمال السلام علیکم امام رسول اللہ، حضرت اللہ تعالیٰ فرجک وصلی اللہ تعالیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔